جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ آپ زندگی کا آپ کا اعمال کا دار و مدار جو ہے اصولی طور پہ وہ کہتے ہیں نا انما اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جیسے مطلب اللہ تعالیٰ صاحب کہتا ہے کہ لیسا الا الانسان الا ما سعی، ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں نا، اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کی بھی وجہ آپ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے چاہنے کی شدت کم ہے۔ آپ کا مقصد اگر پورا نہیں ہو رہا ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ کے مقصد کے لیے آپ اپنی جو جد و جہد کر رہے ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ورنہ اگر آپ کا انسان کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے قوت فیصلہ پہ، قوت ارادی پہ، اچھا یہ آپ کو کرنا بھی ہوتا ہے بر وقت۔ اور یہ جو اعمال ہیں، یہ جو لفظ ہے نا مکافات عمل، یہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر کیا، میں تو یہ ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو زندگی ہے نا یہ پیراڈائز ہے، یہ جنت ہے، یہ دنیا جو ہے یہ جنت ہے، جہنم ہم اس کو خود بناتے ہیں۔ جب انسان جرم کرتا ہے نا، منافقت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا جرائم کرتا ہے، قطع نظر اس کے کہ انسانی قانون کے تحت آپ پکڑے جائیں یا نہ پکڑے جائیں، ایون دین کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے جرائم کی سزا نہ دے، یہ کافی سے بڑی بات میں کر رہا ہوں کہ آپ جرم کر رہے ہیں، آپ قانونی طور پہ بھی نہیں پکڑے جا رہے ہیں، آپ نے کچھ ایسا بندوبست کر لیا ہے کہ آپ قانون کی گرفت میں نہیں آ رہے، کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا، ایون دین کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے جرم کی پکڑ نہیں کرتا ہے، تو یقین کریں کہ یہ جرم جو ہے یہ آپ کی شخصیت کو پھر بھی تباہ کر دے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ادھر بیٹھا ہے، کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ بھی گرفت میں نہیں اس کو لا رہا، تو وہ کسی کا حق اٹھا کے، کسی کی چیز اٹھا کے وہ کھا لے تو وہ کس طرح اس کو انجوائے کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جب کسی کی چیز اٹھائے گا، چوری کرے گا، جرم کرے گا، تو سب سے پہلے اس کو پتا ہوگا کہ یہ میرا نہیں ہے یا میں یہ غلط کر رہا ہوں۔ اچھا یہ شخصیت ایسے ہی نہیں تباہ ہو جاتی ہے، اس کا باقاعدہ آپ کی نفسیات پر، آپ کی خودی پر، آپ کی انا پر اثر پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ مرض القلوب کہتا ہے۔ یہ جو انسان، یہ جو نفسیاتی مسائل ہیں، پورا معاشرہ نفسیاتی مسائل میں مبتلا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سزا نہیں دے رہا ہے، آپ پکڑے بھی نہیں جا رہے، آپ پہ گرفت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ نفسیاتی مسائل کیا ہیں؟ یہ نفسیاتی مسائل یہی ہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آپ عدل سے سوچ نہیں رہے ہیں، عدل سے فیصلے نہیں کر رہے ہیں، عدل سے کام نہیں کر رہے ہیں،
زندگی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھوک سے ہی مر جائے. کم از کم ہمارے اس معاشرے میں، برے صغیر کے معاشرے میں ایسی سچویشن نہیں ہے، ایسی صورتحال نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور اس کا اثر آپ کی شخصیت پر نہ پڑے. آپ دیکھ لیں یہ شوبز ہے، اس کے بارے میں صاف مشہور ہے کہ یہ دنیا دکھاوے کی اور ہے. ان کی جو زندگی ہے وہ مسائل کا انبار ہے، گاڑھ ہے مسائل کا. کیوں ہے ان کو مسائل؟ ان کو مسائل یہی ہے نا، یہ چیٹنگ کرتے ہیں یار ایک دوسرے سے. رشتوں کا مزہ، رشتوں کی انجوائمنٹ کس چیز میں ہے؟ یہ ایمانداری میں ہے. آپ جا کے کر لیں، مطلب سائیڈ پہ ہو کے، پیچھے ہو کے غلط کام کر لیں، تو کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ اطمینان دے دے، آپ اس میں آپ کا قلب جو ہے وہ مطمئن ہو جائے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ اس کو کیا چاہیے. اگر ایک ادھر مشین بناتا ہے بندہ، وہ جنریٹر ہم لے کے آتے ہیں کمپنی سے، تو اس کا وہ ساتھ دیتا ہے پروفائل، فائل ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے جی اس طرح کرے، اس طرح کرے، یہ کرے، وہ کرے. میں نے یہ لگایا ہوا ہے اس پہ، یہ مائک لگایا ہوا ہے، تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ اس کو ٹچ کریں گے، وہ ٹچ کریں گے تو پھر وہ چل جائے گا، یہ ٹچ کریں گے تو وہ بند ہو جائے گا. اسی طرح انسان کا جو پروفائل ہے، جو اس کی فائل ہے، وہ قرآن میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں دی. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ نے اس طرح، ہمارا معاشرہ تھوڑا کجی کا شکار ہے. جتنی قتل و غارت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، یہ مغرب میں تو بہرحال، جو جاپان میں تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے، سینکڑوں سال قتل نہیں ہوتا، تو ادھر کیوں ہو رہے؟ ان سے یہی نہیں برداشت ہو رہا ہے کہ ایک بندہ کام کر کے ترقی کر رہا ہے تو دوسرا بھائی اس کو پیسے ہی مار دیتا ہے، بھائی مار دیتا ہے. یہ شریک ہو گیا، شریکہ ہو گیا، بھائی کو ہی کہتے ہیں نا شریک، یعنی کہ جو آپ کے گھر میں آپ کی شراکت داری ہے، جس کے اس کو کہتے ہیں نا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار مجھے کسی کی شراکت پسند نہیں ہے، کہ جو اس نے کائنات بنائی ہے اس میں کسی کو وہ شریک نہیں کرتا. ابھی ہم اس سٹیج سے ہی نہیں گزرے ہیں کہ کسی کی جان نہیں لینی چاہیے. آج کل سوشل میڈیا ہو گیا جی، وہ قتل کر کے کل وہ جس نے ایک بھائی کو ادھر قتل کیا، وہ مجھے نہیں ہے پتا، وہ میرے ذہن میں، وہ آ کے نا وہ دے رہا ہے ادھر، صفائیاں دے رہا ہے فیس بک پہ آ کے کہ جی وہ میرے بھائی نے ایسے کیا تھا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. یار تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، وہ خود ہی اس کو مار دے گا. یا جو بھی سسٹم ہے، اے جی اس نے بہن کو ایسے کہا ہوگا، اس نے بہن کے ساتھ بھی بدتمیزی کی ہوگی، ماں کے ساتھ بھی کی ہوگی، باپ کے ساتھ بھی کی ہوگی. یہ جو جرم ہوتے ہیں، یہ جو جرائم ہوتے ہیں، جو مسئلے ہوتے ہیں، یہ بھی تو اس معاشرے کی پیداوار ہے نا. کہ ہمارا یہ جاپان میں کیوں نہیں قاتل پیدا ہوتے جی؟ وہ اٹلی وغیرہ میں مافیا وغیرہ چلا ہے، بڑے بڑے بندے مرتے ہیں ادھر، امریکہ میں بھی وہ قتل ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں. لیکن ایک یہ اسکینڈینیویا ہے، جو مذہبی لینڈز ہیں، فن لینڈ، نیوزی لینڈ، آئرلینڈ، سوئٹزرلینڈ، یہ بہت اچھے ملک ہیں، یہ بہت اچھے ملک ہیں. جاپان ہے، جاپان تو بہت ہی ہے، لیکن ان میں خودکشی کیوں ہوتی ہے؟ خودکشی یہ اس وقت تک خودکشی کی ریشو ادھر نہیں ختم ہوگی جب تک ان کو زندگی کا مقصد بتایا نہیں جاتا ہے. کوئی ان کو بتا دے یا پوچھ لے، یہ کر لیں ریسرچ، یہ آ جائیں قرآن کی طرف، تو ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دنیاوی مسئلے انہوں نے کافی طور پہ حل کر لیے ہیں، معاشی مسئلے حل کر لیے ہیں کافی. یہ جو جاپان تھا، اس نے تابکاری ہوئی تھی بہت زیادہ، ان کے ایک وہ جو نیوکلر پلانٹ ہے، تو انہوں نے وہ ختم ہی کر دیا تھا. لیکن اس کا بھی حل ہی نکالنا چاہیے نا، نہیں تو پھر گنڈے مارتے ہیں. جو امریکہ ہے وہ گنڈا ہے تو وہ مارتا ہے نا آپ کو. ایک بات یاد رکھیں، یہ جو جرم کرنا ہے نا، یہ جو گناہ کرنا ہے، یہ اس لیے اس کو اس سے اوائڈ مت کریں کہ آپ پکڑے جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا. نہیں، جب تک نیکی آپ سے دل میں،
آپ اپنے اندر جب تک یہ محسوس نہیں کریں گے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں اور اس کا اثر میری شخصیت پر، اس سے میری شخصیت ڈیمیج ہو رہی ہے، اس سے میری نفسیات خراب ہو رہی ہے، اس سے میری نیند خراب ہو رہی ہے، اس سے میری طمانینت خراب ہو رہی ہے، آپ جرم سے اوائڈ نہیں کر سکتے۔ جرم سے اس طرح ڈر کے نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ڈراتا نہیں ہے، وہ تو رحیم ہے، کریم ہے، اس نے تو سارا کچھ آپ کو کہے بغیر ہی دے دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ذرا گہرائی سے عمیقی سے سمجھے، بصارت سے نہیں بصیرت سے کام لیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو جرم ہے نا، اگر آپ اس سے ویسے ہی یہ سوچ لیں کہ آج سے آپ نے کوئی کام غلط نہیں کرنا ہے، جرم نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے، تو یقین کریں کہ آپ کو پورے دن میں صرف ایک روٹی مل جائے تو آپ کی زندگی میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ آپ جرم کر کے پوری دنیا کی روٹی اکٹھی کر لیں، پوری کائنات کی کر لیں، آپ ڈیمیج ہو جائیں گے، آپ کی نفسیات خراب ہو جائے گی، آپ کی شخصیت خراب ہو جائے گی۔ اور یہ پکی بات ہے، یہ اس طرح ہی پکی بات ہے کہ جس طرح سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، یہ روشنی ہے، یہ اسمان ہے، یہ بادل ہے، یہ زمین ہے، یہ انتھیٹک ہے۔ جی السلام علیکم۔